نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور سیاح لامکاں مالک کون و مکاں مختار دو جہاں خاتم پیغمبراں کی بارگاہ میں دل و دماغ کی مکمل یکسوئی کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ اس بات پر غور کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں پر اللہ کی جانب سے جو ایک امتحان اور آزمائش اور عذاب الہی کا سخت دور چل رہا ہے۔ اللہ تعالی کا یہ بھی فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے غور کرنے کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ ذرا ایک نظر دنیا کے ان ممالک پر ڈالیں، وہ چاہے امریکہ ہو، اٹلی ہو، اسپین ہو، ایران ہو، ہالینڈ ہو، تھائی لینڈ ہو، ساؤتھ افریقہ ہو۔ ہمارے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو کورونا وائرس کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور یہ چند روز کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے آزمائشی دور سے انسان گزرا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوا ہے کہ جب کوئی عذاب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اور جو جتنا طاقتور ہوتا ہے یا جو جتنا حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے اس پر آزمائش اور امتحان کا مرحلہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ آپ خود ہندوستان کی سرزمین کو دیکھ لیجئے، کتنا بہت بڑا ملک ہے ہندوستان، اور یہاں پر جو حکومت ہے مرکز کی، جو حکومت ہے اتر پردیش کی یا دوسرے صوبوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر عام طور پر لاک ڈاؤن ہے، کتنے ہی علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے، مزدوروں کا آنا جانا انتہائی مشکل ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر لاکھوں کی تعداد میں اتر پردیش کے مزدور، بہار کے مزدور، جھارکھنڈ کے مزدور، مغربی بنگال کے مزدور اور
مدھیہ پردیش کے مزدور گجرات میں، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، راجستھان میں یا دوسرے علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خیر، یقیناً کچھ چھوٹ دی گئی، بہت سے لوگوں کو بغیر کسی کرائے لیے ہوئے بھی گھروں تک پہنچایا گیا، مگر سچی بات یہ ہے کہ 1,000 یا 700-800 کلومیٹر تک لوگ باضابطہ پیدل چل کر آئے ہیں۔ ایک شخص اپنی 90 سال کی ماں کو سائیکل پر بیٹھا کر لاتا ہے، ایک عورت اپنی اٹیچی پر اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لٹائے ہوئے ہے، جو بچہ جھول رہا ہے، آدھا اٹیچی کے اوپر ہے، سو رہا ہے، اور ماں اسی بریف کیس کو ہاتھ میں رسی سے باندھ کر کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ یہ کوئی سنے سنائے افسانے نہیں ہیں، وہ سچائیاں ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا اس رخ پر بھی غور فرمائیں کہ کتنے حادثے ہوئے، پٹریوں پر کتنوں کی جانیں گئیں، روڈ پر کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کے شکار ہوئے، اور وہ دنیا سے روتے دھوتے چلے گئے۔ اور مسئلہ صرف کورونا وائرس کا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر کتنے ہی مسافر وہ ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ غریب ہیں، وہ افلاس کے مرحلوں سے، منزلوں سے گزرنے والے لوگ ہیں، جو بھوک کی وجہ سے بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ خیر، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج 27 رمضان المبارک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور بلا شبہ عشرہ اخیرہ میں شب قدر ہے۔ قرآن پاک کی ایک مکمل سورت شب قدر کے تعلق سے نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا مجاہد تھا، اور اس کی عمر بہت طویل تھی۔ اس نے 1000 مہینے تک رات کے سناٹے میں اللہ کی عبادت کی، اور دن کے اجالے میں وہ جہاد کے میدان میں نکل جاتا تھا۔ آقائے دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان اپنے مقدس لبوں سے بنی اسرائیل کے اس مرد مجاہد، اس عابد کا ذکر خیر فرمایا، تو صحابہ کرام نے غم کا اظہار کیا، اے آقا، ہمارے پاس تو اتنی لمبی عمریں نہیں ہیں، ہم اتنی عبادت اور اس طرح جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے غم کا اظہار فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو مشاہدہ فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن پاک کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس کو، یعنی قرآن عظیم کو، میں اس کا ترجمہ اور تشریح ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، بلا شبہ ہم نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب نازل کیا۔ کب؟ شب قدر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وما ادراکا، اور ارشاد فرماتا ہے تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تتنزل، جس میں باضابطہ حضرت جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے امن و سلامتی کا پیغام لے کر، اور وہ صبح کے طلوع ہونے تک ہے، چمکنے تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو، یعنی اس امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، پروردگار عالم نے ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اب ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب اتارا، وہ اسی شب قدر کے اندر اتارا۔ اب ذرا آپ کو ہم یہ بیان کر دیں کہ شب قدر ہے کیا اور کس کس تاریخوں میں یہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ یہ تو قول ہے، اس کے علاوہ بھی دوسرے بزرگوں نے اس کی تشریحات میں کچھ اور بھی ارشادات فرمائے ہیں، وہ تمام تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا کہ شب قدر کی شب کون سی ہے، اور باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شب کے بتانے کے لیے نکل کر باہر تشریف لائے، اور باہم صحابہ کرام میں کچھ اختلاف ہو گیا، جس کی بنیاد پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر تھی، اس کو اٹھا لیا گیا۔ علم میں تھی، مگر ان کے اختلاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، ختم کر دیا۔ باضابطہ شارح بخاری حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی قدس سرہ العزیز نے نزہۃ القاری کی 5ویں جلد میں شب قدر کی بحث میں باضابطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب قدر کا علم عطا فرمایا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا و مولا عالم غیب پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ علوم و فنون کا بحر ذخار بنایا تھا۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم جو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب نازل فرمایا، وہی قرآن پاک حسب ضرورت حضرت جبریل علیہ السلام بحکم الہی رسول پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلسل 23 برس تک لے کر آتے رہے۔ یہ قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ شب قدر کوئی معمولی شب نہیں ہے، بلکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جس کو شب قدر میسر آ جائے، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ شب قدر کا ملنا لکھ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس شب کا پانی باضابطہ آب شفا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز نے باضابطہ اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں کے بارے میں ہم تفصیل نہیں کرنا چاہتے، بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جس شب قدر ہوتی ہے، اس شب، یہ یقینی نہیں ہے مگر جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے، وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو شب قدر ہوتی ہے، موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، زمین سے آسمان تک نور کی بارش ہوتی ہے، ہر طرف اللہ کا فضل اور رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور اس شب کا پانی آب شفا ہے۔ یہاں تک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہے کہ اس شب کا جو پانی میٹھا نہیں ہو، کھارا پانی ہو، وہ پانی بھی شب قدر میں اللہ کے فضل و کرم سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کے مسلمانوں سے یہ عرض کرتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آج پوری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اس علاج کے تعلق سے دوا سازی کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ اطباء اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں اس کا علاج تلاش کر رہے ہیں، مگر علاج اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنے مرض دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی تلاش اور جستجو میں ناکام ہو جائے، مگر ہر مرض کا علاج ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے بھی دعا عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور دنیا کے تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب ہم آپ کو فضائل قرآن کے تعلق سے بعد میں بیان کروں گا۔ ایک ضروری بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور آپ اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک بہت ہی زیادہ پاکیزہ مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی جگہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اور دنوں میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تلاوتیں کرتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوتوں کی کرنے کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دنوں میں بھی کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں عام طور پر تمام لوگ ہی روزے رکھتے ہیں، برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، فلمیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ٹی وی وغیرہ پر جو گندی چیزیں آتی ہیں اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ انسان بہت سی غلط باتوں کو چھوڑ دیتا ہے رمضان المبارک میں، مگر افسوس کا مقام یہ ہے
کہ پوری دنیا میں پابندی ہے کہ وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، وہ خانقاہوں میں زیادہ لوگ نہیں جا سکتے، تمام مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، کالجز کو بند کر دیا گیا ہے، یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا ہے، اور کانفرنسیں بند ہیں، سیمینارز بند ہو گئے ہیں، اجتماعیت پر عالمی سطح پر پابندی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو باضابطہ عذر شرعی ہے کہ ہم مسجدوں میں نہ جائیں، تو اس میں گورنمنٹ اپنا فائدہ نہیں بلکہ ہم سب کا فائدہ ہے۔ پابندی سب پر لگائی گئی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہمیں جتنی اجازت گورنمنٹ نے دی ہے اتنے ہی لوگ نمازوں میں جائیں، اور نہ جانے کی بنیاد پر ترک جمعہ یا ترک جماعت کا ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ عذر شرعی ہے۔ ہم اگرچہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فاصلے کے ساتھ کم سے کم، کل جمعۃ الوداع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹیں اجازت دیں، اور ہم حکومت ہند سے کہتے ہیں، ہماری ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ یہ فاصلے کے ساتھ مسلمانوں کو جمعۃ الوداع مسجد میں ادا کرنے کی پرمیشن دے، نماز عید بھی اسی طرح ادا کرنے کی پرمیشن دے، مگر یہ کوئی ہماری ضد نہیں ہے۔ ہم ادب کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کنٹرول ہو سکے تو وہ پرمیشن دے، اور اگر کنٹرول کرنے کی صورتحال نہ نکل سکے تو ہرگز گورنمنٹ پرمیشن نہ دے۔ مرض بڑھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، جان کا بچانا بھی انسان کے لیے فرض ہے۔ اب ہم دوسری بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک گزارے، بہت سو نے یتیموں، مزدوروں اور فاقہ کشوں کے لیے کھانوں کا انتظام کیا، ان کے لیے مدد کی، ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ ان حالات میں ہم اپنے گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، ضرورت کے مطابق ہمارے لوگ مارکیٹ جا رہے ہیں، اور مارکیٹ بھی چند قسم کی دکانیں کھل رہی ہیں، جیسا کہ آپ سب حضرات سمجھتے اور جانتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو نئے کپڑے پہننے پر پوری پابندی رکھنا چاہیے۔ چند لوگ اگر نئے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ غریب لوگ، وہ مزدور لوگ، وہ بے کس، وہ بے سہارا، وہ بے وطن لوگ جن کو کھانے پینے کی دقت ہے، جو بھوک کی بنیاد پر تڑپ رہے ہیں، جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے سسکیاں لے رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں بھوک کی بنیاد پر، کیا ہماری غیرت گوارا کرے گی کہ ہم چند حضرات نئے کپڑے پہن کر عید پڑھیں اور باقی لوگوں کو ہم بھوکا اور تڑپتا ہوا دیکھیں؟ یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے ادب کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ نئے کپڑے ہرگز نہ پہنیں، کھانا کھائیں، مگر کھانا کھانے سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھ لیں، اعزاء و اقارب کو دیکھ لیں، یا دوسرے انسانوں کو دیکھ لیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے، بس یہ دیکھا جائے کہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ ضرورت مند کوئی بھی ہو اس کو دینا، یہ ہمارا اخلاقی اور ایمانی فرض ہے۔ محترم حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، 27ویں شب ہے، کل جمعۃ الوداع ہے۔
اور پوری دنیا میں کورونا وائرس کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی مغربی بنگال میں اور اڑیسہ میں بھی ایک اور طوفان آندھی کی شکل میں، پانی کی شکل میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا، تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مغربی بنگال ہو یا اڑیسہ ہو یا دنیا کے دوسرے علاقے جہاں پر کورونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم 27 رمضان المبارک کو دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اے مولا، تو مالک حقیقی ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، یا ربنا تو جس کو چاہے شفا دے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محترم حضرات، شاید وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے، میں انہی چند جملوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔